ہمیں جو مشکل وقت آئے گا اور وہ آئے گا مئی، مڈل آف مئی سے اینڈ آف مئی تک. مشکل وقت کا کیا مطلب یہ کہ جو 3-4 جو کورونا کی وجہ سے یا ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے، ان کی جان خطرے میں جاتی ہے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلائزیشن کی. ضابطۂ کار پر عمل نہ ہوا تو مساجد بند کر دیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے صاف صاف بتا دیا. کہا مکمل لاک ڈاؤن کر لیں تب بھی کورونا نہیں رک سکتا. ہمیں اس وقت کورونا کے ساتھ رہنا ہوگا. مئی کے بس ہو سکتی ہے مکمل لاک ڈاؤن کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب بڑھنا ہوگا. آہستہ آہستہ کاروبار کو کھولنا ہوگا، چھوٹے کاروبار کو چلانا ہوگا. کوشش ہے شرح سود مزید کم کی جائے. وزیر اعظم عمران خان کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. وزیر اعظم کو داخلی و خارجی چیلنجز اور کورونا کے اثرات پر بریف کیا گیا. وزیر اعظم نے آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا. گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک کی سلامتی کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. دورے کے دوران آرمی چیف، وفاقی وزراء اور مشیران بھی ہمراہ تھے. پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا. ایک ہفتے میں مقامی منتقلی کی شرح 24% اضافے کے بعد 79% تک پہنچ گئی. اب تک 11,057 افراد میں وائرس کی تصدیق. اموات بھی 235 ہو گئیں. پنجاب 4,500 سے زائد کیسز کے ساتھ پہلے نمبر پر، 3600 سے زائد کیسز کے ساتھ سندھ کا دوسرا نمبر. آج جس طریق سے گراف بڑھا، 10,000 سے ہمارے لوگ زیادہ یہاں پہ اب افیکٹ ہو گئے ہیں. یہ ہزاروں میں نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ معاف کرے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہیں کہ یہ لاکھوں میں ہے، لیکن اس سے یہ کمتر قطعی طور پہ نہیں ہے. پاکستان میں کورونا متاثرین ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اشرف نظامی کی پریس کانفرنس. پنجاب حکومت پر سیمپلنگ میں بددیانتی کا بھی الزام. کہا حکومت مکمل لاک ڈاؤن کرے، مساجد کھولنے کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں سڑکوں پر علاج کرنا پڑے. لاک ڈاؤن کے باوجود شہری گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں. گلیوں اور بازاروں میں عوام کا رش. اہم شاہراہوں پر بھی ٹریفک بڑھ گیا. ناکوں پر موجود سیکورٹی اہلکار بھی روکنے میں ناکام. WHO نے لاک ڈاؤن میں نرمی خطرناک قرار دے دی. ڈاکٹر ٹیڈروس کہتے ہیں کچھ شہروں میں وائرس دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. بیشتر ممالک میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات. پنجاب میں کورونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال. عثمان بزدار کا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے شہداء پیکج کا اعلان. کہتے ہیں پنجاب جلد یومیہ 10,000 کورونا ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لے گا. سندھ میں کورونا مزید 4 زندگیاں نگل گیا. صوبے میں اموات کی تعداد 73 ہو گئی. ویڈیو پیغام. کہا کراچی یونیورسٹی میں ملک کی سب سے بڑی لیب قائم کر دی. یومیہ 800 ٹیسٹ ہوں گے. 3 ہفتوں میں یہ صلاحیت 2400 ہو جائے گی. ملک میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا. پہلا روزہ ہفتہ 25 اپریل کو ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا رمضان میں ہر مسجد کے دروازے پر سینیٹائزر گیٹ نصب کیا جائے. سماجی فاصلے اور صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے. وفاق کا کورونا معاملے پر سندھ حکومت پر سیاست کا الزام. شہباز گل کہتے ہیں کورونا عالمی مسئلہ ہے، اس پر سیاست افسوسناک ہے. وزیر اطلاعات سندھ کا جوابی وار. کہا مراد علی شاہ کی کارکردگی ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے اس طرح کے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا. شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی CEC کا اجلاس. رہائی پانے والے پارٹی رہنماؤں کو مبارکباد. کہا جھوٹ، فریب اور سیاسی انتقام اپنی موت آپ مر رہا ہے. کرپشن سمیت کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. جلد نواز شریف کی طبیعت ناسازی کی خبر آنے والی ہے. شیخ رشید کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. کہا شہباز شریف وطن واپس آئے لیکن ان کی سگی بھتیجی بھی ان سے نہیں ملی. مریم اورنگزیب کا میڈیا کے لیے خصوصی پیکج دینے کا مطالبہ. کہتی ہیں حکومت نے اب تک صحافیوں کے لیے کچھ نہیں کیا.
वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज चौहान का जवाबी बाउंसर, कहा लीगी क़यादत किसी भी मौके पर चालाकी और अय्यारी का मौका हाथ से जाने नहीं देती। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर आजम सुलेमान रिटायर्ड को हटा दिया गया, जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी तैनात, नोटिफिकेशन जारी, मेजर आजम सुलेमान रिटायर्ड को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिप करने की हिदायत। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 26 लाख से ज्यादा अफराद को लपेट में ले लिया। सिर्फ अमेरिका में 8.5 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए, 48,000 से ज्यादा जान से गए। अस्पतालों में जेर इलाज 14,000 से ज्यादा की हालत तशवीशनाक। खारजा कहती हैं भारत कोरोना की आड़ में कश्मीरियों और मुसलमानों को निशाना बना रहा है। इस्लामोफोबिया की मुहिम को मोदी सरकार की सरपरस्ती हासिल है। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन में मजीद 4 हफ्तों की तौसी। वजीर आजम राजा फारूक हैदर कहते हैं हफ्ते में 2 दिन जुमा और मंगल को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुस्तस्ना दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। मसाजिद के हवाले से तयशुदा ज़वाबित पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिर अदालत में पेश, 6 ताजिरों का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी का यकुम रमजान अल मुबारक से तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान। पेशावर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का क्रैकडाउन, जबरदस्ती खुलने वाली कई दुकानें सील, दर्जनों ताजिरों समेत 384 अफराद गिरफ्तार। कराची गुलशन इकबाल में कायम इम्तियाज सुपर स्टोर फिर सील, इंतजामिया ने समाजी फासले और पार्किंग का ख्याल नहीं रखा था। आटा और चीनी स्कैंडल के फॉरेंसिक ऑडिट में नए इंकशाफात। मुअत्तल एडिशनल डायरेक्टर का DGFIA को खत, कहा तहकीकाती रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए FBR और SECP से डेटा मांगा। मुझसे कहा गया कि FBR से डेटा मांग कर अच्छा नहीं किया। मुल्क में रमजान से पहले ही महंगाई का चांद नजर आ गया। सब्जियां और फल गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। कीमतों में 20 से 25% इजाफा, दालें और मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। खजूरों के दाम भी बेलगाम हो गए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की मईशतों को हिला दिया। पाकिस्तान में भी वायरस के बाइस मुआशी तरक्की कम हो गई। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान की मईशत 8.5% मनफी रहेगी। 2021 में बहाली के बाद शरह 2% हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, 100 इंडेक्स में 386 पॉइंट्स का इजाफा, 32,850 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, डॉलर 159 रुपए 50 पैसे का हो गया। I'm really grateful to चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के कहने के मुताबिक 1 घंटे के अंदर मेडिकल टीम मेरे घर पे आके मेरा और मेरी वाइफ का टेस्ट ले लिया है। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद में कोरोना की अलामात। वजीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा सेहत ने घर जाकर सादिक मोहम्मद और एहलिया का सैंपल ले लिया। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटों में आने का इम्कान। में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,057 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 235 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,767 हो गई। सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 214 और आजाद कश्मीर में 55 अफराद मुतासिर हुए।
اور اب بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے تشویشناک بیان کی، جو کہتے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کر دیا کہ مئی کا مہینہ مشکل ترین ہوگا۔ احساس ٹیلی تھون پروگرام کے دوران گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ علماء سے 20 نکات پر معاہدہ ہو گیا ہے، جس پر عمل درآمد ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو مساجد کو بند کرنا پڑے۔ کورونا کا خطرہ پھیل رہا ہے، پوری قوم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مئی مشکل ترین ہوگا، وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ ہمیں جو مشکل وقت آئے گا اور وہ آئے گا مئی، مڈل آف مئی سے اینڈ آف مئی تک۔ مشکل وقت کا کیا مطلب یہ کہ جو 3-4% مریض جو کرونا کی وجہ سے یا ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے، ان کی جان خطرے میں جاتی ہے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلائزیشن کی۔ وزیر اعظم نے احساس ٹیلی تھون میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ علماء سے 20 نکات پر معاہدہ ہوا ہے، جس پر عمل درآمد اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر خلاف ورزی ہوئی تو مساجد بند کر دیں گے۔ بڑی کیئرفلی 20 پوائنٹس بنائے گئے۔ اگر یہ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ مسجدوں میں نہیں، اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا، تو پھر ہم بند کر دیں گے، پھر مسجدیں بند کر دیں گے۔ علماء کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے اب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کورونا کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتی، قوم کو چاہیے کہ اس معاملے پر اپنی ذمہ داری نبھائے۔ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی۔ جس طرح کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن بھی کورونا کو نہیں روک سکتا۔ حکومت پیسہ خرچ کر رہی ہے، لیکن ہر متاثر تک رسائی ممکن نہیں۔ ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آنا پڑے گا، چھوٹی دکانیں کھولنا پڑیں گی۔ کوشش ہے شرح سود مزید کم کر دی جائے۔ اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ چھوٹی دکان ہے، یہ جو کنسٹرکشن، جو لو رسک ایریاز ہیں، کھولنے پڑیں گے، کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا۔ میری تو کوشش یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اور بھی نیچے آ جائے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ کورونا رکنے والا نہیں، اور نہ ہی یہ وائرس امیر غریب کا فرق دیکھتا ہے۔ عوام رمضان المبارک میں گھر پر عبادت کریں، باہر نکلنے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو ملک کے داخلی اور خارجی محاذوں پر درپیش چیلنجز کے ساتھ کورونا کے اثرات پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو داخلی اور خارجی محاذوں پر درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو کورونا کے اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے اعلیٰ ریاستی ایجنسی ISI کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ ادھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومت سے مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر PMA کہتے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے کیے گئے فیصلے پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ پاکستان میں کورونا متاثرین افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ لاہور سے سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے PMA کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا کہ حکومت سعودی عرب، دبئی اور ترکی سمیت دیگر مسلم ممالک کی طرز پر فیصلے کرے۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت امریکہ سے بھی خراب ہے۔ حکومت ایسے فیصلے نہ کرے کہ ڈاکٹروں کو علاج سڑکوں پر کرنا پڑے۔ کہ جو سعودی گورنمنٹ حکومت نے فیصلے کیے ہیں، جو دبئی کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں، جو ٹرکش گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں، جو ملائیشیا نے فیصلے کیے ہیں، جو انڈونیشیا نے ایز اے مسلم کنٹری بھی پاکستان کو انہی فیصلوں کے ساتھ چڑھتے ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ ہمیں PMA کے صدر نے حکومت اور علماء سے نماز تراویح کے حوالے سے کیے جانے والے معاہدے پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نماز تراویح کے دوران سماجی فاصلے کے SOPs پر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے کہ تراویح اور نماز یہ مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دا ریزن بینگ کہ ہم لوگ وہ جو انہوں نے بنایا کہ 6 فٹ کے فاصلے رکھیں گے، پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل، وہ ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر اشرف نظامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے، اس سے بچنے کا واحد طریقہ احتیاط اور صرف احتیاط ہے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में मजीद 298 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। सिंध में कोरोना से मजीद 4 अमवात हुई हैं। सिंध में मुतासिरीन की तादाद 3671 और अमवात 73 हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 298 और पॉजिटिव आए हैं। टोटल 3671 पॉजिटिव केसेस सुबह सिंध में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4 अफराद वफात पा गए कोरोना की वजह से, और इस तरीके से ये टोटल तादाद 73 हो गई उन लोगों की जो कोरोना वायरस की वजह से वफात पा चुके हैं। हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में कायम की है, और ये इंशाल्लाह ताला आज से इन ऑपरेशन आ गई है। इस वक्त इसकी कैपेसिटी 800 है, मशीन्स जो PCR मशीन्स जो रखी हुई उसके हिसाब से, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे उम्मीद है पूरी के 2 से 3 हफ्ते में ये 2400 टेस्ट पर डे करेगी। आपको बताएं कि कल सिंध भर में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत ने शहरियों से सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। कहा है कि शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकले, मसाजिद में जुमे के इज्तिमात नहीं होंगे, शहरी घरों में ही नमाज अदा करें। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अब से कुछ देर बाद अहम ऐलान भी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। जी रफत सईद, बताइएगा क्या मुतवक्के ऐलान इस वक्त है वजीर आला सिंध की जानिब से? देखिए, अभी ये पैगाम मौसूल हुआ है उनके तर्जुमान की तरफ से कि वज़ीर आला सिंध कोई अहम बात कहने वाले, कोई अहम ऐलान करने वाले हैं, लेकिन इस ऐलान की बाबत मालूम नहीं हो सका फिलहाल। लेकिन इसके साथ साथ एक इत्तला ये है कि कल जो है लॉकडाउन फिर 12 से 3 सख्त तरीन लॉकडाउन किया जाएगा। इस बात का फैसला कर चुकी है हुकूमत, और साथ साथ ये है कि जो उलमा थे उनको भी इससे भी राब्ता किया बाज़ वज़रा ने, और उन्हें बार बार इस बात को से बताने की कोशिश की है कि सूरत हाल रोज बरोज खराब होती चली जा रही है, और अगर लोग जमा हुए तो खासी तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। अब देखना यह है कि वज़ीर आला सिंध क्या ऐलान करते हैं, उसका सबको इंतजार है।